اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں جو وہ گنوا رہے ہیں، نشانیاں دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ عقل کے اندر دیکھ لو، یہ نشانیاں یہ چیزیں صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس کے برابر جو ہے وہ کھڑا بھی ہو سکے یا اس جیسا ہو سکے۔ الم ترا ان اللہ، کیا نہیں تارا تو نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ یسبح وہ تسبیح کرتی ہے، لہو من فی السماوات والارض اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی تقدیس بیان کرتی ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں اور زمین ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی نے جو ہے وہ، اب جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جانوروں کی، پرندوں کی، چرندوں کی زبانیں جانتے تھے، تو ایک نبی نے جو ہے چونٹی نے جو ہے وہ کاٹ لیا ان کو، انہوں نے کہا اس بل میں آگ لگا دو تاکہ ساری چونٹیاں ختم ہو جائیں۔ وہ چونٹیاں تو ختم ہوگی، فوراً وہی آئی کہ تو نے جس نے کاٹا تھا تو بدلہ اس سے لیتا، تو نے ایک پورا گروہ جو ہمارا تسبیح خواں تھا تم نے اس کو مار دیا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ہمیں اس کی تسبیح نہیں پتہ، ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جب سائے میں جاتے ہیں یہ سجدے ہوتے ہیں، یہ پرندوں کا چہچہانا صبح کے وقت یہ بھی ان کی تسبیح ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تسبیح کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ اور پرندے صف بصف۔ یہ کیوں علیحدہ، اس کو پرندوں کو کیوں علیحدہ کیا گیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں یہ نظر آتے ہیں ہمیں، تو یہ بھی صف باندھے ہوئے، پر پھیلائے ہوئے، صف بصف جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ کلن ہر چیز قد عالمہ صلاتہ جانتی ہے ہر چیز نماز اپنی، و تسبیحہ اور تسبیح اپنی، ہر چیز کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح تسبیح کرنی ہے اور کس طرح اس نے نماز پڑھنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی کیٹیگریکلی بتا دیا گیا کہ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اس کی تقدیس بیان کرتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، چاہے وہ پرند ہوں، چرند ہوں، چوپائے ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں ہوں، چاہے جامد چیزیں پہاڑ ہوں، ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح نہیں کرتا تو کون نہیں کرتا؟ انسان نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ اللہ اس کو مثالیں دے رہے ہیں، اللہ اس کو نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ ویسے بیسیکلی نشانی عبرت لفظ سے لی گئی ہے۔ عبرت لفظ جو ہے وہ عبور کرنے سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھ کے، جائزہ لے کے کسی نتیجے پہ پہنچ جانا، تاکہ پہنچ کے پھر فیصلہ کیا جائے کہ اب یہ اس کا ماڈل جو ہے وہ کیا ہے ہمارے سامنے۔ واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف جو ہے وہ ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہوگا۔ اصل میں یہ بات ہے جس کے اوپر ہمیں یقین نہیں آتا۔ پوچھ لیں، قریش سے پوچھا جاتا، اس وقت مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ جو شریک بنا لیتے تھے، بارش کا دیوتا علیحدہ، محبت کا علیحدہ، رزق کا علیحدہ، بیماریوں کا علیحدہ، ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا تھا۔ تو ہم بھی جو ہے وہ مانتے ہیں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جب ہمارے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو ہم اللہ کے علاوہ دوسری جگہوں پہ جا کے جو اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، دوسروں سے سوال کرتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ وعدے فرما رکھے ہیں، ہم دنیا چھوڑ کے ان وعدوں کے پیچھے جانا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی مل جائیں اور یہ دنیا بھی میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ اب دنیا میں تو راستہ بتا دیا گیا کہ کن راہ پہ چلنا ہے، کون سی راہ تمہارے لیے ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ یزجی وہ ہانکتا ہے، وہ دھکیلتا ہے، وہ چلاتا ہے سحابن بادلوں کو۔ کبھی ہم نے غور کیا سمندروں سے بخارات کا اٹھنا پانی کی شکل میں اور اس کے بعد آسمان پہ چلے جانا، کون ان کو تھامے ہوئے ہوتا ہے؟ کون بخارات کو پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اٹھاتا ہے، اوپر لے کے جاتا ہے اور جا کے جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے، ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، اسی سے جو ہے وہ پھر بارش برساتا ہے، اولے برساتا ہے؟ کون یہ بندوبست کرتا ہے؟ یہ کیا اس کو اگر کہتے ہیں لوگ کہ یہ قدرتی ایک نیچرل
طریقہ ہے تو یہ نیچر کس نے بنائی ہے؟ یہ نیچر بھی تو اسی نے بنائی ہے۔ کیا یہ سب کچھ اپنے آپ ہی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو بغیر بلا مقصد جو ہے وہ پیدا کی گئی ہو؟ بے شک اللہ وہ ہانکتا ہے سحاباً بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ان کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ پانی اٹھتا ہے بخارات کی شکل میں، اٹھ کے جو ہے وہ آپس میں جا کے بادل بنتے ہیں، مل جاتے ہیں وہاں پہ۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو جو ہے وہ تہہ بر تہہ کر دیتا ہے، ایک تہہ، دوسری تہہ، تیسری تہہ، چوتھی تہہ۔ ہم جاتے ہیں آسمان پہ جب طیارے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، بادلوں کے ایک گزرا، اس پیچ میں سے گزرے، اوپر آسمان صاف ہوا، اس کے تھوڑی اوپر جو ہے پھر اور بادل آ گئے، تہہ بر تہہ جو ہے وہ ان کو کر دیتا ہے۔ فطر الودق، پھر اس میں سے جو ہے تو دیکھتا ہے مینا، بارش، مینا بارش، یخرج من خلالہ، نکلتا ہے اس کے درمیان میں سے۔ اب ان بادلوں میں سے پھر بارش جو ہے وہ برستی ہے۔ کبھی سوچیں کہ وہ کروڑوں ٹن پانی جو اوپر آسمان پہ چلا گیا ہے وہ یکدم کیوں نہیں گر جاتا؟ کیوں جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے گرتا ہے؟ اور گرتا کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ہوا کہ ایسی زمین پہ پانی یہاں پہ آئے اور گر جائے، یہاں پہ دلدل بنا دے؟ اتنا ہی پانی برسے گا جتنا اللہ کو یہاں پہ برسانا منظور ہوگا۔ اگر زیادہ گر جائے تو دلدل بن جائے اور بات ختم ہو جائے، اگر کم گرے تو جو ہے خشک سالی آ جائے، کچھ چیز جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ ہر چیز تو اس نے پانی سے پیدا کی ہے۔ فطر الودق یخرج من خلالہ، وہ نکالتا ہے اس میں سے پانی، اس میں سے بارش برساتا ہے۔ وینزل من السماء، اور وہ نازل کرتا ہے آسمانوں سے، من جبال فیہا، پہاڑ ہیں، فیہا من برد، جس میں اولے ہیں۔ اب برف ہے، اب برف اتنی بنی ہوئی ہے وہاں پہ، ایک تو اللہ نے جو ہے وہ ہمارے لیے سٹوریج پانی کا جو ہے وہ گلیشیئرز کی شکل میں دیا ہوا ہے، ایک جو اوپر آسمانوں پہ برف بن جاتی ہے، جب یہی بخارات زیادہ ٹھنڈے علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہ برف بن جاتی ہے۔ پھر یہ برف جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح، یہ اولوں کی طرح، سلیٹ کی طرح جو ہے وہ آسمان سے اترتی ہے۔ یہ ساری کی ساری اپنے بل پہ اترا ہے، تو پھر کیا؟ کش ثقل کو تو جانتے ہیں نا ہم، گریوٹی تو ہے نا، کہ ہر چیز زمین جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ خلا میں تو نہیں چلے جاتے، وہ اس حدود سے باہر تو نہیں چلے جاتے۔ یہ تو ہم یہاں پہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ آپ مری یا کسی دوسری اونچی جگہ پہ چلے جائیں، بادل آپ کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، وہی بادل جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ سنو بھی برسا رہے ہوتے ہیں، بارش بھی برسا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے جو ان کو تھامے ہے کہ وہ یکدم کیوں نہیں گر جاتے؟ فَيُصِيبُ مَن يَشَاءُ، وہ پہنچاتا ہے جس پہ چاہتا ہے وہ، وَيَصْرِفُهُ، اور وہ دور کر دیتا ہے، عَن مَن يَشَاءُ، جس پہ وہ چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس کے اس طرف جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، پرلی طرف نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ جہاں جتنے قطرے، جہاں جتنا برسانا ہے، جہاں جس کی جتنی ضرورت ہے، دیکھیں یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے جسم کو کیا چاہیے، کون سے کیلشیم چاہیے، کون سے وٹامنس چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا بندوبست جو ہے ہماری ایج کے ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہے۔ دھوپ جو ہے وہ وٹامن سے لے کے آتی ہے، کیلشیم جو ہے وہ ہمارے سامنے کتنے ہیں، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ دالیں، یہ سب کچھ یہ کون بندوبست کر کے دیتا ہے؟ کس نے بندوبست کر کے دیکھی ہے کہ جب انسان کو جو ہے وہ ہارٹ سرجری کی ضرورت پڑے گی، یہ ایکسٹرا جو ہے وہ وینز یہاں پڑی ہیں، یہ وینز جو ہے وہ اس کے کام آئیں گی؟ کس نے کہہ دیا اس وقت کہ جو ہے وہ کڈنی سے جو ہے وہ ایک کڈنی سے بھی کام چل سکتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز کو جب سرجری کیا جائے تو کم ہوتی ہے۔ آپ جو ہے وہ لیور کی سرجری کریں تو لیور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ دوسری جگہ لگتا ہے، وہ پھر اگ جاتا ہے اور پھر بن جاتا ہے۔ کس نے یہ سب کچھ بندوبست کیا ہوا ہے؟ کون ہے یہ وہ؟ تو یہی بھی فَيُصِيبُ مَن يَشَاءُ، بس وہ جس پہ چاہتا ہے وہ لاتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ یکادو فعل مبارکہ مقاربہ سے ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے، شاید ہے، امید ہے کہ کچھ چیز ہونے والی ہو، نہ ہونے والی ہو جائے۔ یکادو قریب ہے کہ، سنا کہتے ہیں چمک کو، برق ہی، اس کی بجلی کی، قریب ہے کہ چمک، کوند جو ایک شعلہ لپکتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، یہ قریب ہے کہ چمک اس بجلی کی، یذہب بالابصار، وہ لے جائے تمہاری آنکھیں۔ دیکھیے یہ جہاں پہ آسمان سے بادل، یہ بجلیاں، یہ برف، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ، یہ جہاں تک یہ رحمت ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف سے عذاب کے سلسلے بھی اسی میں سے ہیں۔ کہیں بجلی گرتی ہے، پورے کا پورا گاؤں جلا کے رکھ دیتی ہے، کہاں جو ہے وہ اتنی زیادہ برف باری ہوتی ہے کہ ہر چیز تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، کہیں پہ اولے اتنے تیز پڑتے ہیں کہ سارے نباتات، ساری کھیتیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بھی شامل ہے، اس کی طرف سے سزا بھی شامل ہے۔ چیز وہی ہے، بارش وہی ہے، آسمان وہی، بادل وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جہاں چاہتا ہے اللہ رحمت کی بارش برسا دیتا ہے، جہاں پہ سزا دینے کا مقصد ہوتا ہے یعذب من یشاء، وہاں پہ وہ عذاب بھی جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل، وہ پلٹتا ہے
رات اور دن کو یہ وہی کر سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں سے جو وہ صبح کی سفیدی جو وہ نکال دیتا ہے، دن اس میں سے نکال دیتا ہے۔ کس لیے؟ انسان کے لیے۔ ان فی ذالک لعبرۃ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے۔ کون سی بصیرت والوں کے لیے؟ آنکھوں والوں کے لیے، جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ویسے آنکھ سے تو جانور بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے یہاں فصلیں لگی ہیں، یہاں درخت ہیں، یہاں پہ سب کچھ ہے، آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پانی پیتا ہے، اپنے غار میں رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک دل کی بصیرت دے رکھی ہے۔ یہ وہی بصیرت ہے جس کے بارے میں ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں شروع میں پڑھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ جس کو چاہتا ہے وہ روشنی، وہ نور جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب انسان کا دل تو آٹومیٹکلی اس میں بائی ڈیفالٹ جو ہے سب کچھ پڑا ہوا ہے، جیسے ہی اس کو جو ہے وہ ایک حرارت ایمانی پہنچتی ہے فوراً سے پہلے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ تو یہ اہل بصیرت وہی ہیں جن کو وہ اللہ کا نور جو ہے وہ اہل بصیرت کے لیے جو ملا ہوا ہے ان کو، اور جیسے ہی ان کے تک قرآن کا پیغام پہنچتا ہے، جیسے ہی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچتی ہے، فوراً ان کو اپیل کرتی ہے اور اس راہ پہ چل جاتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے پیغام آیا نہیں، فٹ سے اسلام قبول کیا نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ڈھونڈ رہے تھے، پتہ تھا کہ رسول آنے والا ہے، جیسے نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، فٹ سے اسلام لے قبول کر لیا۔ تو یہ اہل بصیرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج جو نکل رہا ہے، یہ سورج اپنے تئیں نکل رہا ہے۔ اچھا یہ نکل رہا ہے تو کیا ہزاروں کروڑوں اربوں سالوں سے نکلی چلی جا رہا ہے، اس میں ایک سیکنڈ، ایک ملی سیکنڈ کا بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ تو دیر از سم ون ہو ہولڈ دا تھنگس there، جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ادروائز کبھی کچھ چیز اپنے تئیں چلی ہے کہ اپنے تئیں چلتی رہے، نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاور ہے۔ وہ پاور کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے اپنی ساری کی ساری نشانیاں جو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ رات اور دن کو پلٹنے والا بھی وہی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں یقیناً لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے، دن کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ پہچانیں گے جو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، چاہے ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ پھر بھی اندھے کے اندھے ہی رہیں گے۔ جو اس دنیا میں پہچانیں گے وہ اس دنیا کی تقدوں میں لگے رہیں گے، اور جو دل کی آنکھ سے دیکھیں گے وہ دیکھیں گے اس کو بنانے والا کون ہے۔ جب اس نے اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا تو اس نے میری پیدائش کا بھی کوئی مقصد رکھا تھا۔ جب میری تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو کیا میں اس مقصد کو فالو کر رہا ہوں؟ کیا اس مقصد کے لیے جو ہے وہ میں اپنی جان لگا رہا ہوں، سر توڑ کوشش کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا ہوں تو مجھے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ ان نشانیوں کو دیکھیں گے، پہچانیں گے اور اس راہ پر چلیں گے۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، خلقہ، یہی پانی کی بات ہوئی، واللہ خلق، اور اللہ ہی ہے جس نے تخلیق کی، کل دابۃ، ہر جاندار کو اس نے پیدا کیا، من ماء، پانی سے۔ ہر چیز کی تخلیق پانی سے، ہر چیز کی بقا بھی پھر پانی سے ہی ہے۔ جہاں پہ پانی نہ ہو وہاں پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہی پانی جس کا تذکرہ اللہ جو ہے بخارات کی شکل میں اٹھاتا ہے، لاتا ہے آسمانوں پہ، زمین پہ برساتا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر چیز، ہر جاندار اس نے پانی میں سے۔ اب پانی ایک ہی ہے، وہی H2O ہے، لیکن اسی میں سے فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، اس تخلیق میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ زمین ہے، اس زمین پہ بارش ایک ہوتی ہے، یہاں پہ انگور لگا ہوا ہے، انار لگا ہوا ہے، سیب لگا ہوا ہے، گندم لگی ہوئی ہے، مکئی لگی ہوئی ہے، ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں جو ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب ہر جاندار کو پیدا کیا تو کہا اس میں سے فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ایسا ہے جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ سانپ ہے اور کتنی اس طرح کے اور ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہوتے۔ فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور ایسے بھی ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، انسان 2 پاؤں پہ چلتا ہے، جتنے پرند ہیں وہ 2 پاؤں سے چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ایسے بھی ہیں جو 4 کے ہوتے ہیں، 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ پانی ایک، سب کچھ ایک، یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا۔ یخلق اللہ ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے تخلیق کی ہے پانی سے، جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، جو پیٹ کے بل رینگنے والے ہیں، جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ یخلق اللہ، وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف وہ قدرت رکھتا ہے، کوئی اور قدرت نہیں رکھ سکتا اس کے، کوئی اور تخلیق نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا، بلا شبہ ہم نے نازل کر دی، آیات مبینات، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی روشن واضح نشانیاں ہم نے نازل کر دی ہیں،
واللہ یہدی، یہ اسی نور کی بات ہو رہی ہے، واللہ یہدی، اور وہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ ہم روز اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہر نماز میں جو ہے وہ ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب پکڑ لو بس، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ ہے صراط مستقیم، جس صراط مستقیم کی تم دعا کرتے ہو اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ کھول دی۔ اسی کتاب میں اللہ کہتا ہے لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ تحقیق ہم نے کھلی کھلی روشن نشانیاں نازل کر دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء، ہدایت جس کو چاہتا ہے وہ دیکھا الی صراط مستقیم، اور ہدایت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ہدایت کے جو مانگے کے اور چلے کے کچھ کیے ہوئے، ہمیں تو بائی ڈیفالٹ اسلام مل گیا، ہمیں تو جو ہے وہ پیدا ہوتے ایکسیڈنٹل بیسس کے اوپر ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں ابھی تک؟ اپنی زندگی میں کھانے پینے کے لیے، بچوں کے لیے علاوہ اسلام کے لیے کیا کیا ہے ہم نے؟ کچھ کیا ہے ہم نے؟ سوائے ہم نے 4 نمازیں پڑھ لی اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے جو ہے وہ بس بہت کچھ کر لیا۔ ہمیں تو اللہ نے ایک وطن بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ دیا، اس کے بعد اس کا حشر ہم نے کیا کر دیا؟ یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ بات میری آپ کی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی راہ چھوڑی ہے تو ہمیں یہ ہوا ہے۔ ہمیں اللہ نے جو ہے وہ ہمارے کہنے کے اوپر اسلام کے نام پہ ایک مملکت دے دی۔ دنیا میں آج تک 2 ممالک ایسے ہیں جو قرآن کے نام پہ، جو لا الہ کے نام پہ بنے ہیں۔ ایک ریاست مدینہ تھا اور دوسرا پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کی وجہ تخلیق ہے ان کی، لیکن کیا ہم نے اس چیز کو کیا؟ ہم تو حق سمجھتے ہیں، رشوت کو ہم حق سمجھتے ہیں، حرام کے کام کو، ہم جھوٹ بولنا تو ہم نے اپنی گھٹی میں شامل کر لیا ہوا ہے۔ تو ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تو اسی کو ملے گی جو ہدایت چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنی تخلیق کا مقصد پہچانتا ہے، اور جس کو پتہ ہے الی اللہ المصیر، اللہ کی طرف میرا لوٹنا ہے، اللہ کی طرف میرا جانا ہے، تو پھر میں اس کے لیے تیاری کر کے رکھوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بس جو کچھ ہے بس یہی ہے اور آگے کچھ نہیں ہے۔ جب ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں آگے جا کے اچھا وہاں جا کے دیکھی جائے گی، وہاں جا کے کچھ دیکھا نہیں جائے گا، وہاں پہ واپسی کوئی نہیں ہو گئی۔ اس وقت تو جو ہے وہ فرعون نے بھی کہا تھا میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس نے کلیریفائی بھی کیا کون سا اللہ، کون سا رب؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ کوئی فائدہ نہیں اس وقت، فائدہ تو اب ہے جب ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کھلی کھلی نشانیاں دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف بلا دیتا ہے۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ منافقین کے بارے میں جو ہے وہ بیان شروع ہو رہا ہے۔ لوگ تھے ایسے مکہ میں، تو چونکہ کوئی ایسا منافق نہیں تھا مکہ میں، اسٹریٹ فارورڈ کفار تھے اور کافروں کے اوپر ہی ساری آیتیں جتنی بھی جت قرآن اترا۔ مدینہ میں ایسے بہت سے مسلمان تھے جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے لیکن دل سے مانتے نہیں تھے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بہتے پانی کے ساتھ بہتے چلے جاؤ، تو وہ چلتے چلے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے مسلمان پار میں آئیں، ان کے ساتھ ہو جائیں، فائدے ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو نہ صحیح، ہمیں کیا، ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ تو منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں بھی لڑتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب ایسی بات ہوتی کہ اس سے پہلے مکہ میں کیا تھا، یہودی بات تھے زیادہ، وہاں پہ فیصلے جو یہودیوں کے سردار کرتے آ رہے تھے، چلے آ رہے تھے صدیوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، ایک بنیاد رکھی گئی، تو فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہونے لگ پڑے۔ اب منافق جو تھے وہ جس وقت دیکھتے کہ ہمارے حق پہ فیصلہ ہے تو فٹافٹ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے چلتے ہیں، اور جب وہ دیکھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ فیصلہ دوسرے کے حق میں ہونا ہے، پھر اس نے کہا نہیں اچھا فلاں یہودی سردار سے جو ہے وہ کروا لیں۔ اسی طرح ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان تنازع ہوا، تو یہودی نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، چل کے ان سے جو ہے وہ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ یہود سردار تھا، اس لیے کہ اس مسلمان کو پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلا گیا، فیصلہ حق کے مطابق ہو جانا تو وہ تو میرے خلاف ہو جانا۔ تو یہ انہی کا بیان ہے، ان منافقین کا بیان یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہہ دی، ہم بھی یہی کہتے ہیں آمنا باللہ ورسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی یہی بنتا ہے وَأَطَعْنَا، اور پھر ہم اطاعت کی، ہم نے مان لیا ہم نے، ثم يتولى فریق منهم من بعد ذلك، اور ایک فریق ان میں سے بعد میں اس کے پلٹ جاتا ہے، وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ ہم بھی آسان جو ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ ہم قرآن کے مطابق کر لیتے ہیں۔ کیا بیٹیوں بہنوں کو حصہ دیتے ہیں ہم؟ وہاں پہ مال جا رہا ہوتا ہے نا ہمارا،
کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے جو ہے وہ دیکھیے کہا گیا کہ ایک شخص ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا ہے، وہ جنت سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے کہ وصیت کے بارے میں یا اپنے مال کے بارے میں ایسا فیصلہ کر کے چلا جاتا ہے، وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو ساری عمر جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنے مال کی جو ہے وہ بانٹ کر دیتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جب ہمیں دینے کی باری آتی ہے تو کیا ہم قرآن کی حصے پہ چلتے ہیں؟ کیا ہم حصے دیتے ہیں؟ ہم تو وہ بہنیں تو بیچاری جو ہے وہ سال کے سال عید کے اوپر جو ہے وہ 500 روپے یا ایک جوڑا لینے کے لیے جو ہے وہ کبھی بولتی نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اگر بہنوں نے ہبہ کرنا بھی ہے، واپس دینا بھی ہے بھائیوں کو، پہلے فزیکل لیں اپنے پاس، اس کی جو ہے وہ پاور فیل کریں، اس کے بعد چاہیں تو وہ جس کو مرضی دے دیں، ہدیہ کر دیں، وہ تحفہ دے دیں، جس کو بھی دے دیں، لیکن ایک دفعہ لیں ضرور، ان کو دیں، یہ حق ہے ان کا۔ ہمارے ہاں تو کبھی کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ بہنوں بیٹیوں کے ہم نے جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں حصے بھی۔ اللہ نے جب ان کا حصہ مقرر کر دیا، وہ کہتے نہیں ہم نے اس کے بیاہ پہ لگا دیا تھا، وہ بیاہ پہ لگا دیا تھا تو دوسرے بچے کی تعلیم پہ، ہم بچیوں کی تعلیم بھی اتنی نہیں کرتے جتنی بچوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یہ وہ نالائق بعد میں جو ہے وہ نام روشن کرنے کی بجائے نام جو ہے وہ ڈبوتے بھی ہیں۔ اطعنا، ہم کہتے ہیں مان لیا، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اور اس کے بعد ایک فریق ان میں سے جو ہے وہ منہ پھیر جاتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، جس مومنین، اور جس نے یہ کہہ دیا اور یہ مان لیا اور پھر اس کے بعد بات نہ کی تو کیا کہا گیا؟ وما اولئک بالمؤمنین، مومن نہیں ہے۔ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا جا رہا ہے، سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد آسان تو میں سارا کچھ اسلام کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، جہاں پہ میرے بینیفٹس کو زک پہنچنے لگے گی اس وقت میں اسلام کو سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ اس وقت میں کہتا ہوں میرا موجودہ حکومت کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے، دفعہ 200 فلاں جو ہے وہ تعزیرات پاکستان۔ یہ تعزیرات پاکستان کہاں سے بنی ہے؟ تعزیرات ہند سے چلی آ رہی ہے، انگریز نے ہمیں اس کاموں پہ جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، وہی جو ہے وہ ہم چلائے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے، کیا اسلام میں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اسلام میں تو جو ہے وہ زنا کے بدلے میں حد جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دوسروں کے لیے ہم جائز سمجھتے ہیں، جب ہم خود کریں اس سے جو ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں، وہاں دوسرے، یہ وہی مثالیں جو ہے وہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ زبان سے کیا، دیکھیے بہت ساری قرآنی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ دیکھیے ایک تو کفار کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ، لیکن ایمان والوں کو ایمان لانا کیا ہے؟ یہ ہے ایمان والوں کو ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ایک فریق ان میں سے منہ پھیر جاتا ہے، اعراض کر جاتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے وہ بات حق کی ہو، پتہ ہو کہ میں سچا ہوں تو فیصلہ لے آؤں، یاتوا الیہ مذعنین، بڑے ہی فرما بردار ہو کے اطاعت گزار کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ جب پتہ ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہونا ہے، جب پتہ ہے میں سچا ہوں، تو پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے قرآن و سنت کے مطابق میرا فیصلہ کر دو۔ جب میرے دل میں کوئی بات ہوگی تو پھر میں قرآن و سنت کو نہیں۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ جب ان میں کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، الی اللہ ورسولہ، یہ وہی قرآن و سنت کا فیصلہ ہی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر دے تمہارے درمیان تمہارے۔ اذا فریق منہم موردون، ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے وہ۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر وہ ان کے لیے حق کی بات ہو، یاتوا الیہ مذعنین، وہ آتے ہیں پھر فرما بردار ہو کر، اطاعت گزار ہو کر۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے، کیا شک ہے؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، ان یحیف اللہ، یہ کہ حیفہ میں نے ہوتا ہے ظلم کرنا، کہ ظلم کرے گا علیہم اللہ، ان کے اوپر اللہ اور اس کا رسول۔ کیا یہ بات ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے بل اولئک ھم الظالمون، یہ خود ظالم لوگ ہیں۔ ان کو کس بات کا؟ دیکھیے اگر یہ لے آئیں اس کے اوپر تو پھر کون سے ان کے دلوں کی بیماری جو ہے وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے روکتی ہے، اپنے فیصلے اللہ قرآن و سنت سے کرنے سے روکتی ہے؟ کوئی بیماری ہے ان کے دلوں میں؟ اور یا پھر یہ کہ ان کو شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا یہ شک کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے؟ کیا یہ شک کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ یہ شک ہے پھر ان کے دلوں میں؟ یا پھر یہ کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ظلم کر دیں گے؟
اللہ اور اس کا رسول ظلم نہیں کرتے، ظلم جو ہے وہ تم خود کرتے ہو، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اسی کے مقابل اگر ہم پڑھیں اگلی آیت کریمہ جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ریویژن کلاس میں، کہ مومن تو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا ہم نے۔ دیکھیے ہر مومن کو ان دو الفاظ کی عملی تفسیر ہونا چاہیے کہ سنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اس کے اوپر ہماری کوئی دلیل نہیں، کوئی کمنٹ نہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بول نہیں ہو سکتا۔ تو سننا اور کیا ہے؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، یہی سننا ہے اور یہی ماننا ہے۔ نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر الی اللہ المصیر، اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے لوٹنا وہیں پہ ہے۔ دیکھیے جب ہمیں ہماری ان آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس دنیا میں کبھی کوئی رہا نہیں، ہر کوئی چلا گیا۔ ہماری فیملی میں سے کتنے اوپر والے، دائیں بائیں والے، نیچے والے چلے گئے، ہم کیوں رہیں گے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ جب جانا ہی ٹھہرا، جس سفر پہ جانا ہے تو پھر اس سفر کی تیاری ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس سفر کی تیاری ہی قرآن اور سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاک